الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء وأكرم الأنبياء أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی موقر اکابر علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مجلس تحفظ ختم نبوت بسوا کلیان کے زیر اہتمام یہاں کے علاقے کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ختم نبوت کو عید رکھا گیا، جس میں کم و بیش 400 احباب نے شرکت کی، حصہ لیا، پارٹیسپیٹ ہوئے، اور آج جو ہے ان بچوں کے انعامات کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور اس میں ہم سب شریک ہیں۔ تو بسوا کلیان کی ختم نبوت کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ صرف بچوں کو بلا کر انعامات دینے کے بجائے کچھ اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کو، بہنوں کو جوڑ کر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت اور موجودہ دور کے ایمانی ڈاکوں اور ایمانی لٹیروں سے، ان کے فتنوں سے اپنے ایمان کو ہم کیسے بچا سکیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں بھی سنائی جائے اور اس کے بعد میں انعام دیا جائے، تاکہ ہمارے احباب کو کچھ پیغام مل سکے، موضوع کی اہمیت اور فتنوں کی سنگینی سے واقفیت ہو سکے۔ اس کے لیے آج کا یہ اجتماع بلایا گیا۔ ماشاءاللہ علاقے کے علماء، حفاظ اور بااثر لوگ، فکر مند لوگ اور ہماری ماں بہنوں کی ایک بڑی جماعت یہاں موجود ہے۔ اس وقت میں کوشش کریں گے بہت مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں ہمارے احباب کے سامنے آ جائیں جو ان کی عملی زندگی میں کام آئے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں 3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمیں کیسے کرنا ہے اور اس سے پہلے والوں نے کیسے کی ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گئی؟ 3 چیزیں ہوں گئی۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ کیا ہے، نمبر 2 ختم نبوت کیا ہے، اور نمبر 3 عقیدے اور ختم نبوت پر جو لوگ زک پہنچاتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں، تو ان کے خلاف میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ماضی میں ہمارے بڑوں نے، نبی نے، صحابہ نے، اولیاء نے، ہمارے اکابر نے کیا کام کیا ہے اور ہمیں کیا طریقہ اپنانی چاہیے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ سمجھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ ہماری اس شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عقیدہ اور ایک کو کہتے ہیں عمل۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ میاں کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس دین کے علاوہ کچھ بھی لے کر آؤ، اللہ میاں فرما دے ہم قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ دین کتنے چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عقیدہ اور ایک کو کہتے ہیں عمل۔ عقیدے کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، عمل کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہے،
انسان کے قلب سے ہے کہ دل میں ان باتوں کا یقین کرنا، دل سے ان باتوں کا ماننا، دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ جسم سے جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کا، نبی کے طریقے کا، اسے عمل کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل انسان جسم سے کرتا ہے۔ علماء نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے یہی کہا، تصدیق بالقلب، دل سے سچا ماننا، یقین کرنا، وعمل بالارکان، عمل بدن کے، باڈی کے پارٹ سے، جسم کے اعضاء سے عمل کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ دل سے یقین رکھنے والی چیزوں کو عقیدہ کہتے ہیں، اور باڈی کے اعضاء اور جسم کے پارٹ سے جو انسان کرتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ عمل صحیح بھی ہو سکتا ہے اور عمل غلط بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدے کے لیے شرط ہے ماننا، اور عمل کے لیے شرط ہے کرنا۔ ماننے کی چیزوں کو ماننا اور نہ ماننے کی چیزوں کو نہیں ماننا، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عمل کہتے ہیں کرنے کی چیزوں کو کرنا اور نہیں کرنے کی چیزوں سے بچنا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو اتنی؟ اب اتنی بات سمجھ میں آئی تو اب آگے کی بات سنیے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ ماننے کی چیزوں میں سے جتنی چیزیں ماننے کی ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدے جس کا تعلق ماننے سے ہے، تصدیق کرنے سے ہے، یقین کرنے سے ہے، ماننے کی چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی نہیں مانتا، ماننے کی چیزوں میں، یقین کرنے کی چیزوں میں، علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہے تو وہ کان پکڑ سکتے ہیں میرا۔ ماننے کی چیزوں میں، غور سے سنیں یہ بات، ماننے کی چیزوں میں وہ سب چیزوں کو مانے، کسی ایک چیز کا ہم انکار کریں، نہیں مانتے۔ آپ علماء سے پوچھے اس کا کیا حکم لگے گا؟ اس کے پر حکم لگے گا کہ وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، حکم لگ جائے گا سیدھا۔ ماننے کی چیز کو نہیں مانتا ہے، کافر ہو جائے گا، نہیں ماننے کی چیز کو مانتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول ذہن میں رکھنا، ماننے کی چیز کو نہیں مانتے کیا ہو جائیں گے؟ نہیں ماننے کی چیز مان لیتے ہیں، کافر ہو جائیں گے۔ اعمال کے تعلق سے یہ اصول ہے شریعت کا کہ عمل آپ لوگ قریب آ جائے، بات آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ عمل کے تعلق سے ہماری شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر ہم جو کام کرنا تھا، جو عمل کرنا تھا، اگر ہم نے نہیں کیا، اس عمل کو مانتے تو ہیں، کرتے کر رہے نہیں، بھولے سے نہیں کر رہے، غفلت سے نہیں کر رہے، کوتاہی کی وجہ سے نہیں کر رہے، تو انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے۔ اعمال میں سے کوئی عمل ہم نہیں کرتے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ گنہگار ہوتے ہیں۔ نہیں کرنے کا کام کر لیے تو بھی گنہگار ہوتے ہیں، کرنے کا کام نہیں کرے تو بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ یہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے نہیں ہے، سب نبیوں پر ایمان لانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آمن الرسول بما انزل الیہ، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی 1.25 لاکھ نبیوں پر ایمان لانا ہے نا، تو میں سب پہ ایمان لاتا ہوں، صرف ایک پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتا۔ کوئی ایک پیغمبر کا اس نے نام لے لیا، کہا کہ میں سارے نبیوں پر،
آدم کو، نوح کو، شیث کو، اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سب کو مانتا ہوں، ایک پیغمبر نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں مانتا، اگر سب کو مان رہا ہوں ایک پیغمبر کو نہیں مان رہا ہوں، تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کہیں گے اسے؟ سارے نبیوں کو مانتا ہے، ایک نبی کو نہیں مانتا۔ ماننے کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہیں، کہا جاتا ہے 114 سے زائد آسمان سے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی کتاب کو، تورات کو مانتا ہوں، اور حضرت ابراہیم کے صحیفے کو مانتا ہوں، لیکن قرآن کو بھی مانوں گا، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کو مانوں گا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کو نہیں مانتا۔ اب بتائیے اس کے لیے کیا حکم لگے گا؟ ماننے کی چیزوں میں کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو مومن نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی نہیں ماننے کی کوئی چیز تھی، ہم نے مان لیا۔ کسی عام انسان کو ہم نے مہدی مان لیا جو کہ نہیں ماننا تھا۔ کسی عام رستہ چلنے والے انسان کو ہم نے عیسیٰ مان لیا جو کہ نہیں ماننا تھا۔ کسی عام انسان کو ہم نے نبی مان لیا جو کہ نہیں ماننا تھا۔ کسی عام کتاب کو ہم نے قرآن مان لیا جو کہ نہیں ماننا تھا۔ کسی ایک کو نبی تو نہیں مانا لیکن نبی کے برابر قرار دے دیا۔ خدا نہیں مانا لیکن خدا کا بیٹا مان لیا۔ تو یہ نہیں ماننے کی کوئی ایک چیز کو ہم مان لیتے ہیں، آپ بتائیے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ ایک عقیدے کا بگاڑ اس کے بعد ہزاروں اعمال لے کر آ جائے، آپ علماء سے پوچھئے کہ وہ اعمال کی رائی کے دانے کے برابر حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ اگر کوئی ایک کفری عقیدہ رکھتا ہے، غلط عقیدہ رکھتا ہے، اس کے بعد تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاس بھی پڑھ رہا ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد و نصرت کرتا ہے، روز قرآن مکمل کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے، آپ بتائیے، لیکن عقیدہ میں بگاڑ ہے، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں ہم کہ اس کا کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ معمولی سے عقیدے میں رتی برابر فرق آ جائے اور اعمال سمندروں کی جھانک کے برابر، درختوں کے پتوں کے بقدر، زمین کے تنکوں کے برابر اعمال لے کر آ جائے، کیا کوئی ایک عمل بھی قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو طالب کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں۔ 8 سال کی پیغمبر کی عمر تھی، دادا جان کا انتقال ہوا، ابو طالب اپنی پرورش میں لے رہے ہیں اور پیغمبر کی تربیت پرورش کر رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ابو طالب کا انتقال اس وقت میں ہوا جب پیغمبر کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی۔ آپ سوچئے 8 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک کتنا لمبا عرصہ ہوا؟ تقریباً 42 سال تک جس نے رسول اللہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، آپ کی سرپرستی فرمائی، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ میرے چچا ہیں، ان کا مجھ پر بہت احسان ہے، انہوں نے میری تربیت اور میری سرپرستی فرمائی۔ میں نے نبوت کے بعد پورا مکہ میرا مخالف ہو چکا تھا، لیکن ابو طالب میرے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، کسی کی مجال نہیں تھی کھلم کھلا مجھے تکلیف دے سکے۔ وجہ کیا تھی؟ ابو طالب تھے۔ ابو طالب کا ڈر تھا، خوف تھا، چھپ کے تکلیف دیتے تھے، کھلم کھلا تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ڈر کس کا تھا؟ ابو طالب کا ڈر تھا۔ وہ مکہ کے سردار تھے، وہ مکہ کے سردار کے بیٹے تھے، ان کا اثر تھا۔ لیکن پیغمبر نے دعا کی، اللہ ان احسانات کے بدلے میں اور میری قربانیوں کے بدلے میں، آپ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اس کے بدلے میں، اس کے حوالے سے ایک گزارش، ایک تمنا، ایک دعا، وہ یہ ہے کہ ابو طالب کی مغفرت فرما دیجیے۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں،
لیکن ابو طالب بے ایمانی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اے پیغمبر یاد رکھیے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ کہ وہ آپ کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر کو روک دیا اللہ نے، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ کوئی عمل خدا کے یہاں مقبول نہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، یہودی نسل کا تھا، اسلام لایا، دل سے یہودی تھا، زبان سے اسلام کا اقرار کیا، زبان سے اسلام کا اقرار کیا۔ منافق کہتے ہیں اسے، زبان سے اسلام اور اندر سے یہودیت، منافق تھا۔ لیکن اس نے نبی کے پیچھے، علماء نے لکھا، نبی کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی۔ کتنے سال؟ ایک مرتبہ نبی کو دیکھ لیا، صحابی بن جاتا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے۔ 10 سال نبی کے پیچھے نماز پڑھا، اور انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلائے۔ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، سچے مسلمان تھے، سچے صحابی تھے بیٹے، باپ منافق تھا، بیٹے صحابی رسول تھے۔ کہا کہ میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نبی کی چادر میرا کفن بنا دینا، نبی میری جنازے کی نماز پڑھانا، اور نبی مجھے قبر میں تدفین کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام کو یہ وصیت سنائی گئی۔ نبی امت کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے رحیم ہوتے ہیں۔ نبی کی یہ تمنا ہوتی، کاش شاید ہو سکتا ہے اس عمل سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ نبی نے اپنی چادر دی، نبی بنفس نفیس تشریف لے گئے، جنازے کی امامت کی، قبر میں اتارا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اے نبی، آپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ آپ اس کی نماز پڑھتے، آپ اسے قبر میں اتارتے، آپ اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے، آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ اگرچہ کہ اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے اس کی نماز پڑھائی، لیکن ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے، اس لیے کہ عقیدے میں بگاڑ تھا۔ آپ سوچئے میرے دوستو، اس وقت میں مسئلہ عمل کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اس وقت میں دشمنان اسلام چاروں طرف سے یہ کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے اعمال میں کمی بیشی آئے، بلکہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے عقیدوں میں بگاڑ آ جائے، اور وہ کوشش 4 راستوں سے کر رہے ہیں، جو ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کن کن راستوں سے دشمنان اسلام ہمارے بھولے بھالے پڑھا لکھا نوجوان طبقہ، ہماری بچیوں، ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں میں عقیدوں میں بگاڑ اور اعمال میں اضافہ، عقیدوں میں خرابی اور اعمال کی کثرت والا جو ماحول اس وقت میں بنا رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی گفتگو سے آپ کو عقیدے کی ویلیو تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس دین میں، شریعت میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے۔ عقیدوں میں آج تک کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ عقیدوں میں دیوبندی بریلوی کے عقیدے الگ نہیں ہیں، جماعت اسلامی اہل حدیث کے عقیدے الگ نہیں ہیں۔ اعمال میں تو اختلاف ہے، عقیدے میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدے کا اختلاف الگ ہے، اعمال کا اختلاف الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدے کے اختلاف کو بنیاد بنا کر وہ جماعتوں کی مثال دے رہا ہے، جیسے مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں ویسے یہ بھی ایک جماعت ہے، نہیں، وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو جس کا بگاڑ عقیدوں میں ہو۔ اعمال کے اختلاف کے ساتھ میں وہ ہماری جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ عمل کا اختلاف مقبول ہے، عمل میں اختلاف حضرات صحابہ میں بھی ہوا ہے، تو اعمال کے اختلاف کا کوئی اثر دین پر نہیں پڑتا، لیکن عقیدے کا اثر دین پر پڑتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا اختلاف رکھتا ہے، یہ عمل کا اختلاف ہے۔ کوئی 8 رکعت 20 رکعت کا اختلاف رکھتا ہے، وہ عمل کا اختلاف ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا میدان عمل کیا ہے؟ عقیدوں سے اختلاف والی جماعتوں سے مقابلہ۔ اعمال سے اختلاف وہ الگ کام ہے،
یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا میدان نہیں، یہ ہمارا پلیٹ فارم نہیں۔ جو عقیدوں میں بگاڑ والی جو جماعتیں، جو تحریکیں ہیں، اس سے جو ہے ہم اختلاف کرتے ہیں، اور پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے، ہمارا میدان ہے۔ عقیدوں پر محنت، بہت سارے علماء اکرام بھی یہاں نظر آ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بڑی معافی کے ساتھ میں، اس وقت میں ہمارے سارے علماء کی محنت، ہماری ساری تنظیموں جماعتوں کی محنت اعمال پر تو ہے۔ ہمارے جمعہ کے خطبات، ہمارے جلسوں کے عناوین سب اعمال پر ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی پر ہوتے ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے۔ بہت مبارک، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن میرے دوستو اس سے زیادہ ضروری عقیدے ہیں۔ عقیدے محفوظ کہا جاتا ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کی جو حیثیت ہے، جان کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت اس دین میں عقیدوں کی ہے۔ کہا جاتا ہے جان ہے تو جہاں ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پلاسٹک کا لگا لیں گے، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، مصنوعی پاؤں لگا لیں گے، آنکھ جائے گی، جی لیں گے، پیٹھ میں جو ہے کراش آ جاتا ہے، جی سکتا ہے انسان روح کے بغیر؟ اسے تو اب نام بدل دیا جائے گا، حیثیت بدل دی جائے گی۔ اب نام بولنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ میت کب لا رہے ہیں، میت کو کب ملا رہے ہیں، کب ملا رہے ہیں، نام بدل دی گئی، حیثیت بدل دی گئی، تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں۔ جسم پر کپڑا ہے تو کپڑے کو کاٹ کر نکال رہے ہیں، ہاتھ میں گھڑی ہے تو گھڑی نکال رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو چیز تھی وہ نکل گئی، روح ختم، تو اب انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب کوشش کی جا رہی کب ملا رہے ہیں، کب ملا رہے ہیں، کب نکال رہے ہیں، کب نلا رہے ہیں، کب دھلا رہے ہیں، کب منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں، چین کی سکون لے لیں گے۔ یہ فکر، وجہ ایک چیز نکل گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں آگ لگ جائے، آگ لگ جائے، اس گھر میں عورتیں ہیں، اس گھر میں بچے ہیں، اس گھر میں قیمتی سامان ہے، اس گھر میں قیمتی مشنریز ہیں، اس گھر میں اے سی ہے، اس گھر میں بہت مہنگا گرینڈر ہے، اس گھر میں مہنگی مہنگی واشنگ مشینیں ہیں۔ آپ بتائیے، آگ لگ گئی گھر میں، سب سے پہلے کس چیز کو بچانے کے انسان فکر کرتا ہے؟ اگر رتی برابر عقل ہے تو کس پر محنت کرتا ہے؟ کس کو گھر سے نکالنے کی فکر کرتا ہے؟ سامان کی فکر کرتا ہے، واشنگ مشین کی فکر کرتا ہے، گھر کے جو ہے تجوری، زیورات اور پیسوں کی فکر کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے فکر کرتا ہے کہ بھئی وہ گھر میں بچہ سویا ہوا ہے، اس کو نکالو، وہاں ایک عورت پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکالو، بوڑھی ماں ہے، اس کو نکالو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب وہ الماری کے اندر زیورات ہے، کہہ رہا ہے کہ زیور رہنے دو، جان ہے تو جہاں ہے، پھر کما لیں گے، پھر بنا لیں گے، زندگی کو تو بچا لو۔ تو میرے دوستو، جیسے پورے سماج میں انسان کی ویلیو ہے، انسان کے جسم میں جان کی ویلیو ہے، ایسے پورے دین میں، پوری شریعت میں کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ عقیدے کی۔ جو ہمارے جسم میں روح کی جو حیثیت ہے، وہ اس دین میں عقیدوں کی حیثیت ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے، ہمارے علماء جائزہ لیں، پورے سال بھر میں 50 سے زائد جمعہ آتے ہیں، کتنے جمعوں میں ہم ہماری قوم کے عقیدوں کی درستگی کے لیے موضوع بناتے ہیں جمعہ کا۔ سال بھر میں نہ جانے کتنے پروگرام ہوتے ہوں گے، کتنے پروگراموں کا عنوان عقیدوں کی درستگی کے حوالے سے ہوتا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اب جب عقیدوں میں بگاڑ آ جائے، عقیدوں میں اگر بگاڑ آ جائے تو ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے؟ کام کیسے کرنا چاہیے اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پہلے خلیفہ، ابھی ہمارے ساتھی نعت پڑھ رہے تھے، نعت سے پہلے ختم نبوت کے اشعار پڑھے انہوں نے، اس میں ایک شعر پڑھا تھا کہ تم دور صدیقی کو کیوں بھلا بیٹھے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بہت مختصر زمانہ ہے، 2.5 سال کا زمانہ ہے ان کی دور خلافت، 2 سال 6 مہینے ان کی دور خلافت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کو پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا
قیامت تک جتنے فتنے اور جس راستے سے آئیں گے ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو 3 راستوں سے دشمنان اسلام نے اسلام پر حملہ کیا۔ کتنے راستوں سے؟ 3 راستوں سے، اور قیامت تک یہی 3 راستے آتے رہیں گے۔ یہی 3 راستوں سے امت ہمارے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالے گی۔ اس کو کرنے والے یہودی تھے، منافقین تھے، 3 راستوں سے حملہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے مقابلہ کیا اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ سمجھنا ہے۔ یہ ہماری دوسری بات ہے۔ پہلی بات ہم نے بتایا عقیدوں کو ہم سمجھائیں گے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، ویلیو کیا ہے، اور دوسری بات عقیدوں کی حفاظت کے لیے عقیدوں پر خدغن لگاتے ہیں تو مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور تیسری چیز عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو دوسری چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو کس کو پڑھنا پڑے گا؟ جی، کس کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سالہ دور خلافت کو پڑھنا پڑے گا کہ ادھر خلیفہ بنے اور 3 قسم کے فتنے وجود میں آئے۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1، سب سے پہلا فتنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں جو نبی کے زمانے کے آخری دور میں ہی شروع ہو چکا تھا، وہ تھا نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ نمبر 2، دوسرا جو فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے امت کے ذہن و دماغ کو بدل دیا جائے۔ نام قرآن کا، نام حدیث کا، لیکن تشریح اور توضیح اپنی کر کے امت کے عقیدوں کو بگاڑ دیا جائے۔ اس جماعت کا نام ہے منکرین زکوٰۃ۔ ایک طبقہ وجود میں آیا تھا، یہودیوں نے ان کے ذہن و دماغ کو بدل دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ نبی کو مخاطب کر کے قرآن کہا اے نبی آپ جو ہے اب ان مالداروں سے زکوٰۃ کو لیجئے اور غریبوں کو دیجئے۔ نبی کو کہا خذ، آپ وصول کیجئے۔ جب نبی نہیں رہے تو اب ہم دیں گے بھی نہیں، یا ہم خلیفہ کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر کریں گے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم خلیفہ کو نہیں دیں گے۔ آیت قرآن کی پڑھی، حدیث نبی کی پڑھی، اور تشریح کس کی پڑھی؟ اپنی۔ قرآن و حدیث کا نام لے کر غلط تشریح کرنا، یہ دوسرا۔ اور تیسرا تھا کہ کچھ لوگ ایمان ہی سے پھر گئے تھے، کہا کہ ہم نبی پر ایمان لائے، اب نبی نہیں رہے تو اب ہم قرآن دین پر چلے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں مرتد ہونا، پھر جانا اسلام سے۔ کتنے فتنے ہو گئے؟ نمبر 1، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے زکوٰۃ کا انکار کر دینا۔ نمبر 3، دین سے پھر کر مرتد ہو جانا۔ یہ 3 فتنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ نبی کے آخری زمانے سے ہی شروع ہو چکے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، سب سے پہلے دیکھا کہ ایک شخص ہے یمامہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام مسیلمہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پورے عزم کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ حضرات صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا۔ اس کے سرخیل سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور 1-2 نہیں، تقریباً 12,000، ایک روایت میں 14,000 حضرات صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر یمامہ پہنچو، مسیلمہ کو سمجھاؤ، کہے کہ نبوت و رسالت ہمارے نبی پر ختم ہو چکی، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور رسالت کا دعویٰ کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، پہلے سمجھائیں گے، نہیں مانیں گے تو مقابلہ کریں گے۔ یہ پیغام دیا صدیق اکبر نے۔ جماعت روانہ ہو رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور لا کر عرض کیا امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ جماعت کو روانہ مت کریں،
یہ جماعت کو روانہ مت کریں، بلکہ اس کو یہی رکھے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایمان سے پھر گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ابھی اپنی خلافت کو مضبوط کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، نبی کی شان ختم نبوت میں کوئی ڈاکہ ڈالے، ابو بکر خاموش رہے، ابو بکر اپنی خلافت کو مضبوط کرتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسامہ کی جماعت جائے گی، ہر صورت میں جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم روک رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر پوری طاقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں جاتے تو میں جاؤں گا، تنہا جاؤں گا، مقابلہ کروں گا، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن جیتے جی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو نہیں جو ہے زندہ رہنے نہیں دوں گا، اور یہ کہہ کر نکل پڑے۔ سیدنا اسامہ ابن زید کی جماعت نکل پڑی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، اسامہ ابن زید جو 22 سال کے ایک نوجوان تھے وہ سواری پر سوار ہیں، اور ہاتھ کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جا رہے ہیں۔ اسامہ ابن زید اتر گئے، سواری سے اتر گئے، کہا کہ امیر المومنین آپ پیدل چلیں اور غلام سواری پر سوار ہو، یہ توہین اور یہ بے ادبی مجھے برداشت نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اسامہ سواری پر سوار ہو جاؤ، اسامہ سواری پر سوار ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہو، کتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہو، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ رسول اللہ کی تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تم جا رہے ہو، اور جھوٹے مدعی نبوت کو جہنم کے حوالے کرنے جا رہے ہو، تو کیا کچھ دیر اللہ کے نبی کا خلیفہ ابو بکر کیا تمہاری اونٹ کی نکیل پکڑ کر کچھ قدم نہیں چل سکتا کیا؟ میں اس کام کے لیے نہیں آ رہا ہوں، تو کم سے کم کچھ دیر تمہارے ساتھ چلنے تو دو، پیدل چلنے تو دو، تاکہ کل حشر کے میدان میں ختم نبوت کے مجاہدین کی صفوں میں ابو بکر کا بھی نام آ جائے۔ مدینے کے بارڈر تک اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں صدیق اکبر، کہہ رہے ہیں کہ اسامہ تم نہیں جانتے ختم نبوت کے میدان میں جد و جہد کرنے والے کا کیا مقام ہے۔ میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک قدم بھی آگے چلتا ہے، رسول اللہ کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اسامہ مجاہدین ختم نبوت کے صفوں میں ابو بکر کو بھی شامل ہونے دو، اور مدینے کے بارڈر تک پہنچا دیں۔ یہ جماعت گئی، کہاں سے نکلی؟ مدینۃ الرسول سے نکلی، یمامہ پہنچی۔ آج کے اس زمانے میں جبکہ بہترین سڑک بن چکی ہے، سیدھی روڈ بن چکی ہے، تو اب 950 کلومیٹر ہوتا ہے مدینے سے یمامہ۔ اس زمانے میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہوں گے؟ یہ سب صحابہ کی جماعت گئی اور مسیلمہ کو سمجھایا، رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگا دیے، مسیلمہ نہیں مانا۔ ایک طرف 70,000 مسیلمہ کو ماننے والے کافر تھے، ایک طرف 12 یا 14,000 مسلمان اور مجاہدین ختم نبوت تھے۔ دونوں کی یمامہ کے میدان میں جنگ شروع ہوئی، اور بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ ایک دن جنگ چلی، 2 دن جنگ چلی، 1 ہفتہ جنگ چلی، جنگ چل رہی ہے۔ صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کے خون سے پورا یمامہ کا میدان لالہ زار ہو چکا ہے، رنگین ہو چکا ہے۔ 100 صحابہ شہید، 200 صحابہ شہید، 500 صحابہ شہید، 800 صحابہ شہید، یہاں تک کہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک میدان میں رسول اللہ کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دے دیا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کا وقت، انسان کی صلاحیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری جان کی کیا حیثیت ہے؟ 70 وہ صحابہ جو میدان بدر میں شریک تھے، بدری صحابہ تھے۔ 70 وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کیا۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے نبوت کا زمانہ کتنا تھا۔ کتنا زمانہ ہے نبی کا؟ 23 سال کا زمانہ۔
ہمارے علماء بہت سے مقررین کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے زمانے میں لاکھوں صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیے، لاکھوں نہیں پیش کیے، ہزاروں بھی نہیں پیش کیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نفر اللہ مرقدہ کی تحقیق کے مطابق پورے 23 سالہ دور نبوت میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے جنگیں ہوئیں، پورے غزوات و سرایا میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 264 ہے۔ کتنے ہیں؟ صرف 264۔ 23 سال کے اندر 264 صحابہ شہید ہوئے، اور نبوت کے وصال کے بعد پہلی جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہوئی، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ شہید، جس میں 70 وہ صحابہ جو بدری ہیں، جن کا مقام تمام صحابہ میں بڑا ہوا ہے، 313 وہ صحابہ، 70 ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ دیکھو ختم نبوت کی حفاظت ایسے کی جاتی۔ دوسرا طبقہ آیا تھا، کون سا تھا وہ؟ زکوٰۃ کا انکار کرنا، قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے قرآن و حدیث کے احکامات کو بدل دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک جماعت کو روانہ کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، سمجھائیں گے، نہیں مانتے ہیں تو جہاد کریں گے۔ ایک جماعت روانہ کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کہ امیر المومنین، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، جو بندہ ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہے، جو بندہ قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، جو بندہ کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ مانتا ہے، ہماری تلوار اس کے خلاف کیسے اٹھے گی؟ ہم کیسے اس کے خلاف جہاد کریں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر، کان کھول کر سن لو، اگر وہ لوگ نبی کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے، اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے، آج اگر یہ کہیں گے کہ ہم اونٹ دیں گے رسی نہیں دیں گے تو ابو بکر ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ اگر تم ساتھ نہیں دیتے مت دو، میں تنہا جاؤں گا، دشمن سے مقابلہ کروں گا، ابو بکر کو دشمن شہید کر دے، ابو بکر کی لاش کو کوئی کفن دفن دینے والا نہ ہو، چرند و پرند آ کر نوچ نوچ کر کھا لیں، منظور ہے، منظور ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ منظور نہیں ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور نبی کی شریعت میں کمی بیشی آ جائے۔ کچھ لوگ مرتد ہو رہے، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور تلوار کو اٹھا دیا اور بتا دیا صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو۔ سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آپ پورے عوام کو، پورے مردوں سے مدینے کو خالی کر رہے ہیں، پورے مدینے کو مردوں سے خالی کر دیے۔ ادھر یمامہ 14,000 لوگ چلے گئے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لوگ چلے گئے، مرتدین کے خلاف لوگ چلے گئے، مدینے کے اطراف میں یہودی رہتے ہیں۔ اگر خالی بچے اور عورتیں مدینے میں رہیں گے تو پھر سوچو یہودی کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں ہمارے بچوں اور عورتوں پر۔ سوچو امیر المومنین، ہمارے بچوں اور عورتوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں اور عورتوں کا کیا ہوگا۔ صدیق اکبر نے بڑی زور سے سیدنا فاروق اعظم کے سینے پر مارا اور کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، امیر المومنین آپ تو کفر کے زمانے میں بڑے بہادر پھرتے تھے عمر، اب اسلام کے زمانے میں آ کر بزدل بن رہے ہو۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے مدینے کے بچوں اور عورتوں کا کیا ہوگا، میں تم سے پوچھتا ہوں محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کا کیا ہوگا۔ تمہیں فکر مدینے کے بچوں اور عورتوں کی، مجھے فکر ہے محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے شریعت کی۔ بچے لٹتے ہیں تو لٹنے دیں، عورتیں برباد ہوتے ہیں تو ہونے دیں، لیکن نبی کی شریعت میں میرے جیتے جی کمی آنے نہیں دوں گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کے بڑے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کو جسم کی شکل دے دی جائے تو اس جسم کی زبان ہوگی مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ لسان الدعوت و تبلیغ کہتے تھے، دعوت و تبلیغ کی زبان ہے، چلتی پھرتی زبان تھی، گھنٹوں تقریر کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس امت پر قیامت تک جتنے حالات آئیں گے
ان حالات کا اگزامپل خلفائے راشدین کے 30 سالہ دور اقتدار میں مل جائے گا۔ حضرت نے فرمایا امت میں اگر فتنے عام ہوں گے تو پھر دور صدیقی کو دیکھنا ہوگا، امت میں فتوحات عام ہوں گے، اسلامی سلطنت بڑھتی جائے گی تو پھر دور فاروقی کو دیکھ لو، اور فرمایا کہ فتوحات بڑھتے 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 اپنے جو ہے اپنوں کے مخالف ہو جائیں تو پھر دور عثمانی کو دیکھو، اور اپنے اتنے مخالف ہو گئے کہ پھر اپنوں کی آپس میں جنگ و جدال کی نوبت آ جائے تو پھر دور علی کو دیکھو۔ چاروں دور خلافت صبح قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت میں فتنے 3 راستوں سے آ گئے۔ کتنے راستوں سے؟ 3 راستوں سے۔ نمبر 1، پہلا راستہ، آپ بات جلدی جلدی سن لیں، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، میں مختصر اشارے میں بات کو سمجھاؤں گا۔ پہلا فتنہ کون سا ہے جو صدیق اکبر کے زمانے میں آیا تھا؟ بولیے نا بھائی آپ بھی، کون سا فتنہ ہے؟ جھوٹے نبی کے دعوے داروں کا فتنہ۔ اس زمانے میں بھی آ رہا ہے، اس زمانے میں بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کتنے جھوٹے نبی کے دعوے دار۔ اب علماء نے محنت شروع کی۔ سب سے پہلے اس ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ آیا تھا، انگریز کا ناجائز بچہ ہے وہ۔ کس کا؟ مسلمانوں میں جہاد آزادی کے مزاج کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے پیدا کیا تھا اسے، اس کا ناجائز پلہ ہے وہ، مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہاں سے شروع ہوا، اور بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو راتوں رات اسے امتی مل جاتے ہیں، کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو دن میں ہی اسے بندے مل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثر ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگاں تو نہیں ہوتے، ہمارے بچے تو متاثر نہیں ہوتے، بڑے بڑے لوگ۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر بیعت کرنے والوں میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا بھی نام ہے۔ ڈاکٹر اقبال باضابطہ متاثر ہوئے تھے اور کشمیر کا جماعت احمدیہ کا ذمہ دار تھے۔ اسی کشمیر کی خاک سے اٹھنے والے محدث کبیر امام جلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے اور ان پر محنت کی، ان کو سمجھایا اور پھر تائب کروایا۔ بڑے بڑے لوگ متاثر ہوئے، تصور نہیں کر سکتے تھے۔ نہرو جو اس ملک کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے خط لکھا تھا، کہا تھا کہ ہندو مسلم کے فساد کو ختم کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہندوؤں کو یہ اعتراض ہے کہ مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں ہیں، یہاں کی آب و ہوا سے کھاتے ہیں، یہاں کی مٹی سے نکلنے والے اناج اور غلے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی عرب کے مانتے ہیں، یہاں بھی تو ایک نبی ہے، کتنا اچھا ہوتا وہ لوگ یہیں کے نبی کو مان لیتے ہوتے تو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے اٹھا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹے نبیوں کی سلسلہ شروع ہوا۔ علماء نے محنت کی، علماء نے لوگوں کا مزاج بنایا، تو سب کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن دوسرے راستے سے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ کا دعوے دار کیا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ اگر کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو بالراست کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی تو نہیں ہوں، ہم سرے نبی ہوں، نبی کے تعلیمات کو دوبارہ، جیسے جو ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے کہ دوبارہ جو ہے زندگی ملتی ہے اور جو ہے پنرجنم کا عقیدہ، ویسا جو ہے اس علاقے کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ صدیق دیندار کو ماننے والے، چند بسویشور کو ماننے والے، اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں کیا ہوں، باضابطہ نبی تو نہیں ہوں، میں نبی ہی کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن احادیث سے اس نے ثابت کیا کہ بھئی ہر 1300 سال میں ایک جو ہے نبی کے روپ میں کوئی ایک انسان آ جاتا ہے اور وہ نبی کے برابر ہوتا ہے اور وہ نبی کی تعلیمات کی تجدید کرتا ہے، اور نبی کے وصال کے بعد 1300 سال کے بعد ہندوستان میں صدیق کی دیندار کی شکل میں آیا ہوں۔
اور خدا میری ذات میں حلول کیا ہوا ہے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں میری روح میں حلول کی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ ہے۔ ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں، بلکہ ہم سر نبوت، نبوت کا ذل، نبوت کا ہم سایہ، نبوت کا ہم پلہ، اس قسم کے دعوے دار۔ اس زمانے میں بھی ہے، شکیل بن حنیف کیا کر رہا ہے؟ ڈائریکٹ نبی کا دعویٰ نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے کہ میں نبی تو نہیں ہوں، بلکہ میں مہدی اور عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ کون ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ تو باضابطہ مختلف راستوں سے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے قیامت کے قریب حضرت مہدی کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، دجال کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، فتنوں کے تعلق سے، ختم نبوت کے تعلق سے احادیث میں کیا وہ باتیں آئی ہیں جو ایک مومن کے لیے اس کا ماننا ضروری ہے، وہ سارے عقیدوں کو ایک کتاب میں رکھ کر بچوں کو دیے کہ آپ اس کو یاد کرو۔ چھپ یاد نہیں کرتے تو انعام کی لالچ میں یاد کرو۔ انعام مقصود نہیں، پرائز مقصود نہیں، بچوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ وقت سے پہلے معلوم ہو جائے گا تو ہمارے بچے بچ سکیں گے، بچ سکیں گے، بچ سکیں گے۔ آپ سوچئے رسول اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کی نشاندہی کی۔ علماء جانتے ہیں ہر حدیث کی کتاب میں جہاں نماز روزے کا بیان ہے، زکوٰۃ اور حج کا بیان ہے، فتنوں کا بیان ہے۔ کتاب الفتن کے بغیر کوئی حدیث کی کتاب مکمل نہیں۔ کیوں نبی نے بیان کیا؟ تاکہ امت بچ سکے، تاکہ امت ان فتنوں سے بچ سکے۔ تو میرے دوستو، ایک جھوٹے نبی کے دعوے داروں کا ایک فتنہ مختلف راستوں سے بھٹکاتے ہیں ہمارے بچوں کو۔ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کرنا، اس کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے اپنا تعلق علماء سے جوڑنا، اپنا تعلق علماء سے جوڑنا، علماء سے دین کو سیکھنا، عقیدوں کو سیکھنا۔ راستہ چلنے والا کچھ بھی ہم سے کہے ہم مان لے، یہ دین نہیں ہے ہمارا۔ دین کوئی سڑک پر ملنے والی سبزی اور فروٹ کا نام نہیں ہے۔ دین محمد الرسول اللہ کے ذریعے بھیجا ہوا خدا کا پیغام اور خدا کی تعلیمات کا نام ہے۔ اس کو ہر راستہ چلنے والے سے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ کوئی بھی کچھ بھی دین کے بارے میں کہیں ہم نہیں مان سکتے۔ دوسرا راستہ جو دشمنان اسلام کا ہے، وہ دین سے امت کو پھیر دینا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد ہونا کہتے ہیں۔ مرتد ہونا۔ اس وقت میں ارتداد کی لہریں، ایک طرف جھوٹے نبیوں کو ماننے والوں کی تعداد ہمارے بچوں میں بڑھ رہی، اور دوسری طرف دین سے پھر جانا۔ یہ بات کو بہت غور سے سنیں۔ اس وقت کا کافی اہم ترین مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو دین سے پھرا دینا، کافر و مشرک بنانا، اس کا ایک طریقہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے اس زمانے میں 3 راستے دشمنوں نے اپنائے ہیں۔ کتنے راستے؟ 3 راستے۔ نمبر 1، ہماری نوجوان بچیوں کو RSS نے لاکھوں لاکھ بچوں کو ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر محلے کے اندر ٹرینڈ بچوں کو چھوڑ دیا۔ ہماری بھولی بھالی بچیوں کو عشق کے نام پر، معاشقے کے نام پر، لو کے نام پر، شادیوں کے نام پر اور اچھی زندگی کے نام پر پھنسا رہے۔ پتہ نہیں یہاں ہو رہا یا نہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بچیوں کے، خاص طور پر جو کالجز میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، پہلے کلچر بدل رہا ہے۔ پہلے کیا بدل رہا ہے؟ کلچر، تہذیب، کپڑے ویسٹرن کلچر کے۔ پھر مائنڈ بدل رہا ہے۔ جب مائنڈ بدل جاتا ہے، کلچر بدلنے کو کہتے ہیں تہذیبی ارتداد۔ تہذیب بدل دے رہے، پھر مائنڈ بدل رہے۔ مائنڈ بدلنے کو کہتے ہیں فکری ارتداد۔ ایک تہذیبی ارتداد پہلا اسٹیپ۔ آج دیکھ لیں 99% مسلمان بچے، مسلمان بچیوں سے اسلامی کلچر ختم ہو چکا، اسلامی تہذیب ختم ہو گئی۔ اب اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، فلموں کے اندر، موبائلوں کے ذریعے ان کے مائنڈ کو چینج کیا گیا۔ نتیجہ
سوچ بدل گئی، تہذیب بدل گئی، تو اب مذہب بدلنے دیر نہیں لگتی۔ مذہب اور تہذیب دونوں کا چولی دامن کا تعلق ہے۔ اب ہمارے بچیاں بڑی آسانی کے ساتھ، اب بڑے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ہمارے نوجوان پوچھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے، 30-40 سال پہلے مسلم سماج میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان بچیاں، مسلمان بچے دین و ایمان کا سودا کریں۔ بول سکتے تھے؟ ہمت۔ ہمارا خطیب کھڑے ہو کر ببانگ دہل کہتا تھا، مسلمان کٹ سکتا ہے، مسلمان مر سکتا ہے، دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ پولیس ایکشن کا حادثہ ان علاقوں میں ہوا ہے۔ پولیس ایکشن کو دیکھنے والے کچھ لوگ ہوں گے، نہیں ہے تو پڑھے تاریخ پتہ چلے گا۔ عورتوں نے اپنے حیا کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دی، گھر بار کو چھوڑ دیا، جائیدادوں کو چھوڑ دیا، زیوراتوں کو چھوڑ دیا، ایمان اور حیا کو بچایا، ایمان اور حیا کو بچایا۔ آج کسی خطیب کی منہ میں زبان نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے۔ آج ہماری بیٹیاں بڑی آسانی کے ساتھ دین و ایمان کا سودا کریں۔ ہر تھوڑے دن کو ایک واقعہ، ہر تھوڑے دن کو ایک واقعہ، فلاں فلاں کے ساتھ، فلاں فلاں کے ساتھ بھاگے۔ اب تو پہلے یہ فون آتے یہ پوچھنا پڑا کہ اپنے کے ساتھ یا غیر کے ساتھ، اپنے کے ساتھ بھاگی یا غیر کے ساتھ بھاگی۔ بھاگنے والوں کو بٹھا کر سمجھایا جا رہا، نبی کی دہائی دی جا رہی، شریعت کی دہائی دی جا رہی، ماں باپ کی عزت اور خاندان کی عزت کی بات کی جا رہی، تو کہہ رہی کہ سب تو داؤ پر لگاتی ہوں لیکن یہ عاشق کو نہیں چھوڑتے۔ کیا کر رہے وہ ہماری بچیوں کو لے جا کر، وہ ہماری بچیوں کو لے جا کر اپنی ہوس کو پورا کر کے کہیں درخت پر لٹکا رہے، کبھی وہ جو ہے پٹریوں پر پڑی ہوئی ان کی لاش مل رہی، کہیں سمندر میں تیرتی ہوئی ان کی لاش مل رہی، لیکن ہماری بچیاں نہیں سمجھ رہی۔ بلکہ بعض علاقوں میں ایسے واقعات، پچھلے چند ہفتوں کی بات کہہ رہا ہوں، والدین بھی خوش ہیں، جان دو مول صاحب جاری نہ، ایک مسئلے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، باضابطہ باپ کہہ رہا ہے، ہمارے ظہیر آباد سے قریب ایک علاقے میں ایک واقعہ آیا کہ بچی ہے، 9th کلاس کی بچی ہے، غیر مسلم ٹیچر سے تعلق کر لی۔ آپ سوچیں کتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا، کتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، لیکن 9th کلاس کی بچی ہے اور پیگنٹ ہے اپنی استاد سے، حاملہ ہے اپنے استاد سے، غیر مسلم استاد سے، اور شادی رچا رہی ہے۔ باپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بچی ابھی میچور نہیں ہے، بالغ نہیں ہے قانون کے حساب سے، ابھی اس کی عمر 14 یا 15 سال ہے، ابھی اس کو بچایا جا سکتا ہے، تم ساتھ دو۔ تو باپ کے یہ الفاظ ہیں، جان دو مول صاحب گئی سو اچھا ہوا، نہیں تو اس کو اٹھانے کے واسطے آدھا ایکڑ زمین بیچنا پڑتا تھا میرے کو۔ بچیاں ہماری دین و ایمان کا سودا بڑی آسانی سے کر رہی ہے۔ بعض ہماری بچیوں کا مائنڈ چینج ہو گیا، ان کو اعتراض ہو رہا ہے دین پر، ان کو اعتراض ہو رہا ہے شریعت پر۔ اور ہماری بڑی خواتین کا ایک مسئلہ، پتہ نہیں یہاں ان علاقوں میں ہے یا نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر باضابطہ عیسائی مشنریز کی سود کے نام پر، سن کے نام پر، گروپ کے نام پر باضابطہ عورتوں کو ممبر بنایا جا رہا ہے، قرض دیا جا رہا ہے، قرض دے کر باضابطہ، میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے یہ کام گروپ کا، اس کی قیادت عیسائی کرتی ہے۔ اس کی قیادت کون کرتی ہے؟ عیسائی کر رہی۔ اس کے لیے شرط ہے بڑی خواتین ہی اس کی ممبر بنے گی، خواتین، مرد نہیں آ سکتا، بچہ نہیں آ سکتا، خواتین ممبر بنے گی، ان کو قرض دیا جائے گا پہلے، اور اس کے لیے شرائط ہیں کہ بھئی ان شرائط پر آپ دستخط کیجئے، دستخط نہیں آتی ہے تو ہم سکھائیں گے۔ سارے جاہل عورتیں، غریب عورتیں، ناواقف عورتیں، یہاں تک کہ دیندار گھرانوں کی عورتیں، مساجد کی ذمہ داروں کی عورتیں باضابطہ اس گروپ کے ممبر بنی ہوئے، اور 20 عورتوں کا، 25 عورتوں کا، 12 عورتوں کا گروپ بنایا جائے، قرضہ دے رہے۔ کتنا قرضہ؟ 20,000 روپے کا قرضہ۔ کیا کرنا ہے؟ ہفتے میں ایک بار 3 شرائط کا اگریمنٹ ہو رہا ہے۔ پہلا اگریمنٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار میٹنگ ہوگی، کمپلسری آنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اصول ضابطے بنائیں گے آپ کو سننا ہوگا، ماننا ہوگا، اور تیسرا یہ وعدہ کرنا کہ آپ یہ پیسوں کو لے کر اپنے بچوں کی تعلیم میں، اپنے گھر گرہستی کے ڈیولپمنٹ میں، اپنے بچوں کے بیسٹ فیوچر کے لیے آپ یہ پیسوں کو لگائیں گے۔ کتنے اگریمنٹ کر رہے ہیں؟
ایک بیچ میں لائیں کہ جو بھی اصول ضابطے بدلتے رہیں گے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ ہماری عورتیں فالو کر رہی، اب 20,000 روپے کا قرضہ ہماری عورت لے لی اور واپس کر رہی، آسانی سے واپس کر دے گی۔ ہفتے میں 2,000 روپے دینا ہوتا ہے، اب وہ مرد کی پاکٹ میں سے دبا کے انہیں کیسا تو بھی کر کے دے دیتے۔ پھر سیکنڈ مرحلہ قرضہ لینا ہے، اگر آپ نہیں لیں گے تو گروپ کے ممبر نہیں رہ سکتے، 50,000 روپے کا قرضہ۔ تیسرا مرحلہ 80,000 روپے کا قرضہ۔ چوتھا مرحلہ 1,00,000 روپے کا قرضہ۔ پانچواں مرحلہ 1.5 لاکھ کا قرضہ، اس کے بعد 2 لاکھ کا قرضہ۔ یہاں سے ہماری عورتیں پریشان ہونا شروع ہوتی، لے لیتی، بہن کی شادی رہتی، بیٹی کی شادی رہتی، مرد کے پاس پیسے نہیں رہتے، اس کو شوقاں کرنا ہے، وہ بچے کی ختنہ خوشی کی دعوت کرنا ہے، بچی بڑی ہو کے رہتی، بےغیرتی والی دعوت کرنا ہے اسے، وہ بچیوں کے مہندیاں سانچا کرنا ہے اسے، اب وہ 2 لاکھ روپے سامنے لے رہی، پھیڑیں گے کیسا تو بھی۔ 2 لاکھ روپے سے ہماری عورتیں پریشان ہونا شروع ہو جاتی۔ بعض پیسے والوں کی عورتیں تو 2 لاکھ پھیڑ لیتی ہے۔ نیکسٹ ہے 5 لاکھ کا قرضہ۔ 5 لاکھ پہ اچھے عورتیں پریشان ہو جاتی، اس کے بعد 8 لاکھ ہے، اس کے بعد 12 لاکھ ہے، اس کے بعد لاسٹ اینڈ فائنل 20 لاکھ روپے کا پریشان ہوتی ہے، نہیں دے سکتی۔ پورے عورتیں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں آپس میں، بیٹھتی پورے گھر کے پاس بیٹھ جاتی ہیں عورتیں، عزت داؤ پر لگتی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، آپ کی عزت ادب و احترام ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھو اب پیسے تو نہیں دے سک رہے نا، تو تھوڑا آپ کیا کرو، تھوڑا چرچ کو آ جاؤ آپ۔ پہلے مرحلے میں نہیں ہوگا یہ، 7 سال 8 سال کے بعد جب اس کے لیول جو ہے 5 لاکھ 6 لاکھ ہو جائے گا، چرچ کو آنا پڑے۔ ایک عورت ہمارے سامنے آئی، آ کر کہہ رہی 5 لاکھ کا قرضہ ہے، چرچ کو جا رہی، اسے بٹھا کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ بھی مانتے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تمہارے قرآن میں بھی مریم کے نام سے سورہ آیا نا، تم لوگ بھی مانتے نا، ہم بھی ان کو مانتے، تم بھی ان کو مانتے۔ آپ سوچو کس خطرناک پیسوں کے چنگل میں پھنسا کر ہماری بڑی خواتین کو دین و ایمان کا سودا، سود کی لت ایک الگ ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ بچے جو ہے پڑوس کے گھر میں ٹی وی دیکھنے جا رہے تھے، تو 5,000 روپے کا گروپ اٹھا لی اور سوچا کہ کسی طریقے سے بھر لیں گے، اور کہا کہہ رہی کہ 1.5 سال ہو گیا، وہ 3 سال ہو گیا اور اب تک 35,000 روپے دے چکی ہوں، لیکن وہ 5,000 نہیں پھٹے، اب تک 5,000 نہیں پھٹے، 35,000 دے چکی ہے وہ۔ کس طریقے سے ہماری بڑی خواتین کو اور ہماری بچیوں کو یہ عاشقی کے نام پر اور یہ سود کے نام پر یہ 2 طبقے ارتداد کی لپیٹ میں ہے۔ ہماری بچیاں کیوں مرتد ہو رہی؟ آئے دن واقعات سننے کو مل رہے، حیرت ہوتی ہے، انتہا ہو گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ایک مضمون میں انہوں نے لکھا کہ ہماری بچیوں کے ارتداد کے 4 وجوہات ہیں۔ کتنے وجوہات ہیں؟ 4 وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ، ہمارے والدین ہمارے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے۔ دینی تعلیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ قرآن ختم کرا دیں، تھوڑے دعائیں حدیثیں لٹا دیں، یہ نہیں مطلب، ہرگز بالکل مطلب نہیں۔ دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیں خدا کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کیا ہے، صحابہ کیا ہے، ہمارے بنیادی عقیدے کیا ہیں، دین کی کیا ویلو ہے، شریعت کی کیا وقت ہے، عقیدے کیا ہیں، دین کے لیے ہم ہر چیز کو قربان کر سکتے، دین کو کبھی قربان نہیں کیا جا سکتا، ان حقیقتوں کو بتانا پڑے گا۔ صحابہ کی زندگی سنا کر، نبی کی زندگیوں کو سنا کر ایک باپ کی، ایک ماں کی ذمہ داری ہے، سمجھائیں، وہ بتائیں ایمان کیا ہے، خدا کی محبت، نبی کی محبت، آخرت کا خوف، جنت کا شوق، آخرت اور جہنم کا خوف ہمارے بچوں کے رگ و ریشے میں ڈالا جائے، اسے بتایا جائے خدا کون ہے، نبی کون ہے، رسول کون ہے۔ آج ہماری ماں، ہمارا باپ خاندان کے ایک ایک فرد کا تعارف کراتا ہے بچے کو، بیٹا یہ تیرے چچا ہے، یہ تیرے خالو ہے، یہ تیرے ابا کے دوست ہے، یہ تیرے نانا کے قریبی آدمی ہیں، انہوں ہمارے کو بہت ہیلپ کرے سو ہے، ان کی عزت کرنا۔ آپ خاندان کے ہر فرد کا تعارف کرائے، گاؤں کے ہر فرد کا تعارف کرائے، آپ نے کیا خدا کا بھی تعارف کروایا؟ بتایا ہماری نسلوں کو کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا خدا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں معمولی لچے لفنگوں کی محبت کے نام پر، معمولی سے قرضوں کے نام پر؟
کیا کون سا باپ ہے، کون سی ماں ہے؟ ہمیں تو منجے ساچھوں سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں تو موبائلوں سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں تو ٹی ویوں سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں فضولیات سے ٹائم نہیں ملتا، تو پھر آج جو ہے ہمیں تو ڈگریوں کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی ضرورت نہیں۔ آج میرے بھائیوں سروے کر لو، جائزہ لے لو، آج ہر 10 میں سے 5 یا 3 تو ایسے ہیں کہ ان کو ڈگری بعد میں ملتی ہے، پہلے وہ دین کا سودا کر رہے ہیں، حیا کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک ایک بچے 10 سے تعلقات قائم ہو گئے، حیا ختم تو ایمان ختم ہو چکا ہے۔ نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور ایمان دو کبھی جدا نہیں ہو سکتے، حیا گئی تو ایمان بھی گیا۔ آج ہمارا باپ، ہماری ماں بڑی فخر سے کہہ رہی نہیں تھوڑا لیٹسٹ ماڈرن کی ہے، وہ ہے، اس کو وہ کپڑے نہیں چلتے، اس کو وہ نہیں چلتا، انہیں تھوڑا فیشنیبل ہے، انہیں ویسی ہے۔ یہ بے حیائی، بے غیرتی، آپ نے کفریہ لباس پہنا دیا اور اس نے کفری عقیدوں کو اپنا لیا۔ آپ نے کفریہ لباس پہنایا، آپ نے کفریہ کلچر دیا، اس نے کفر کے دین کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو یہ دوسرا راستہ ہے۔ ایسے وقت میں حضرت نے فرمایا پہلی وجہ ہے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم نہیں، عقیدے نہیں، خدا کی معرفت نہیں، نبی کی محبت نہیں، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں دین و ایمان کا سودا کریں۔ دوسری وجہ حضرت نے فرمایا کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم۔ بچے بچیاں اسکول والے بڑے فخر سے اپنے ہورڈنگ پہ لکھتے ہیں کو ایجوکیشن ہے ہمارے پاس، اور ہمارے بے شرم اور بے غیرت باپ اور ماں جو ہے اپنے بچوں کو وہ دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ آپ کیا امید کرتے ہیں کو ایجوکیشن والے کالج میں، کو ایجوکیشن والے ہائی اسکول میں ہماری بیٹی بیٹھے گی تو کیا اس کی حیا محفوظ رہے گی؟ کیا اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ کیا اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ مجرم ہیں ہم، بچی بعد میں مجرم ہے، ماں باپ پہلے مجرم ہے، ماں باپ پہلے مجرم ہے۔ اگر بچی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو بچی سے رشتہ ناتا توڑنے سے پہلے ایک ماں کو چاہیے، ایک باپ کو چاہیے کہ اپنا جوتا نکال کر اپنے سر پر مارے۔ یہ ماحول میں تو ہم نے پھنسایا، ہم نے اسے ایمان نہیں بتایا، ہم نے نبوت کا معرفت نہیں پہنچائی، ہم نے خدا کی عظمت اور دین کی اہمیت نہیں بتائی، اور ہم نے غیروں کے حوالے اسے کیا، کو ایجوکیشن والا ماحول دیا، ہم نے موبائل دیا، ہم نے ٹی ویوں کے بے حیائی والے فلم اس کے ساتھ بے غیرتی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ ماحول بے حیائی کا، تعلیم بے حیائی کی، اور دین و ایمان کی کوئی ویلو نہیں۔ آپ غور کریں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اب باپ کہہ رہا ہے اب میں اس کی صورت نہیں دیکھتا ہوں، انہیں مر گئی تو میں اس میں نہیں جاتا، وہ میرے حق میں مر گئی، میرے کو 3 بیٹیاں نہیں 2 بیٹیاں سمجھتا ہوں۔ یہ اور مزید بے غیرتی ہے۔ غلطی آپ کی، غلطی ہماری، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے۔ ہم نے کسی جانور، ہم کوئی جانور نہیں، اور ہم نے کسی جانور کو نہیں پیدا کیا کہ اس کے صرف کھانے پینے کپڑے لتے کی فکر کریں۔ ہمیں تو ہمارا نبی سکھایا ہے، ہم کو ہماری شریعت نے سکھائی ہے کہ بچے کو کپڑے بعد میں پہناؤ، بچے کے منہ میں دودھ بعد میں ڈالو، پہلے اذان دے دو، پہلے اقامت دے دو، تاکہ خدا، نبی، رسالت، اس کا عقیدہ اس کے دل و دماغ میں پڑ جائے۔ یہ پیغام ہمیں ہماری شریعت نے دی تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ اطمینان جیسا اللہ میاں جو ہے ہمارے کو سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیے کہ تمہارے بچوں میں ارتداد نہیں آ سکتا۔ کفر والا ماحول، شرک والا ماحول، اور پھر اطمینان 100%، اور دین و ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ میری بچی پہ میرے کو بھروسہ ہے، کیا خاک بھروسہ، کس بیس پر بھروسہ؟ نبی اپنے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کر رہا، نبی صحابہ پر بھروسہ نہیں کر رہے، نبی پر بھروسہ نہیں کر رہے، اور ہم اپنے آپ پر بھروسہ کر رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، بیٹے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بیٹو اسلام پر موت آنی چاہیے۔ کون ہیں ان کے بیٹے؟ اسماعیل و اسحاق، وقت کے پیغمبر۔ ان کو اطمینان نہیں، فکر ہے، اور ہم کو اطمینان ہے۔ اور تیسرا راستہ، 2 راستے بتا دی ہم نے، نبوت کے دعوے داروں سے متاثر ہونا اور ارتداد سے متاثر ہونا۔
اور ارتداد میں 2 لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، کالجز کی بچیاں اور ہماری بڑی خواتین، اور اس کی وجوہات حضرت نے فرمایا پہلی وجہ بے دینی جہالت، دوسری وجہ بھول رہے ہیں آپ لوگ، دوسری وجہ کو ایجوکیشن مخلوط نظام تعلیم، نمبر 3 حضرت نے فرمایا شادیوں کو مہنگا کر دینا۔ ہم نے اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے، اپنی خواہش سے نکاحوں کو مہنگا کر دیا۔ اصول ہے، ضابطہ ہے، حلال مشکل ہوتا ہے، حرام آسان ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں 2 راستے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز۔ کمائی حلال اگر آسان ہے تو حرام کمائی مشکل ہو جاتی ہے، غذا حلال آسانی سے مل گئی تو حرام مشکل ہو جائے گی، حلال مشکل تو حرام آسان ہو جائے گی۔ ایک مرد ایک عمر کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، اسے عورت کی ضرورت ہے، اس کے لیے حلال راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے وہ؟ نکاح والا راستہ۔ حلال کو ہم نے مشکل بنا دیا، مشکل بنا دیا تو حرام کیا ہو گیا؟ آسان۔ ایک بچی 11-12 سال میں بالغ ہو رہی ہے، ڈگری کے انتظار میں، پیسوں کے انتظار میں، پراپرٹی اور جائیداد کو بیچنے کے انتظار میں، 25 سال تک آپ انتظار کروا رہے ہیں اسے، وہ بھوک میں تڑپ رہی ہے، آپ انتظار کروا رہے ہیں، آپ انتظار کروا رہے ہیں۔ اور اس انتظار کے زمانے میں ماں باپ نے جو جان بوجھ کر نکاح میں تاخیر کی ہے، بچی جتنے غلط کام کرے گی، جتنی بڑی مجرم بچی، اس سے بڑے مجرم ماں باپ۔ 25 سال تک انتظار، 30 سال تک انتظار، ابھی عمرج کیا ہے، ابھی عمرج کیا ہے۔ واو! آپ اپنی بیوی کے بغیر 3 دن نہیں رہ سکتے، بچی کیسے رہے گی؟ وہ ایک بھوک ہے، وہ ایک پیاس ہے جو فطری ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے نکاحوں کو مہنگا کر دیا، نتیجہ آج آسان۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم ایک مجلس میں فرما رہے تھے، حضرت نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان اگر شادیوں کو سنت کے مطابق کر لیں گی، کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم بچیاں اسلام کے دامن میں آ جائیں، اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ اور چوتھا نمبر ایک ہے ارتداد کی بچیوں کی وجوہات میں، ایک چوتھا نمبر ہے کہ بھائی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل بچیاں پڑھ رہے ہیں، بچے نہیں پڑھ رہے، چل رہی نا بات یہ، جھوٹ اتنا بولو کہ اس کا دنیا سچ ماننے لگے اور اس کا اثر زندگیوں پہ ہونے لگے۔ جھوٹ بولا گیا، اس کا اثر ہونے لگا، ہمارے بچوں کو غافل کیا گیا، ہمارے بچوں کو چبوتروں کو آباد کرنے والا بنا دیا گیا، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا گیا، آؤٹرس پہ بیٹھ کے راتوں میں 2-2 بجے تک غپ چپ کرنے والا بنا دیا۔ اب بچیاں پڑھنے لگی، اب پڑھتے پڑھتے اب بچی کہہ رہی ہے، بہت قابل بن گئی تو اب وہ یہ کہہ رہی کہ بھئی اب شادی کروں گی تو میرے ہم پلہ، میں اتنی بڑی ڈگری ہولڈر ہوں تو پھر ویسے 12 پاس سے تھوڑی کروں گی، ڈگری ہولڈر سے کیسے کروں گی؟ میں MBA کر کے ہوں، میں پوسٹ گریجویٹ کر کے ہوں، میں جو ہے میڈیسن کر کے ہوں، میں جو ہے MBA کر کے ہوں، میں MBBS کر کے ہوں، عام بچے سے کیسے کروں گی؟ اور اسے اس کے خاندان میں اس کی تعلیم کے ہم پلہ نظر نہیں آ رہا۔ اب ماں باپ ایسے ویسے بچے سے کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہی کہ بھئی میں اپنی بے عزتی نہیں کرا لیتی، اس سے اچھا میرے کالج میں فلاں بچہ ہے، اللہ ملیہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی۔ ہو رہا ہے ایسا، ہو رہا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یہاں ہو رہا نہیں ہو رہا، لیکن عام طور پر ہر جگہ ہو رہا۔ ڈگری کو بیس بنا کر، نکاح کو مہنگا بنیاد بنا کر، کو ایجوکیشن کو بنیاد بنا کر، اور گھروں میں بنیادی دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بچیاں ارتداد کو قبول کریں، اور ہماری عورتیں، مردوں کی گرفت ختم ہو گئی عورتوں پر، مرد بڑا ظلم کر رہے ہیں عورتوں پر، ان کی دین کی فکر نہیں، ان کے ایمان کی فکر نہیں، نتیجہ ہماری عورتیں بے بہرا ہو رہی ہے، اور قرض کے نام پر، سود کے نام پر ہماری بچیاں عیسائیوں کے دلدل میں پھنس رہی ہیں۔ 2 راستے بتائے ہم نے، پہلی وجہ جو جھوٹے دعوے داروں کے جال میں پھنسنا، دوسری وجہ ارتداد کو ایکسیپٹ کرنا، اور تیسری وجہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا قرآن کی حدیث کی غلط تشریح کر کے، یہ نہیں کہہ رہے کہ کفر کو قبول کر لو، شرک کو قبول کرو، یہ کہہ رہے کہ آپ مسلمان ہی رہو، ایمان والے ہی رہو، اور یہ محنت کس پہ ہو رہی؟ دینی مزاج والوں پر۔ پہلی 2 محنتیں بے دینوں پر ہو رہی، ارتداد کی محنت بے دینوں پر، بے حیا بچیوں پر ہو رہی ہے، اور یہ جو محنت ہے کہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے اعمال پر جمانا، عقیدوں کو ختم کر دینا، جیسے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کیا تھا کہ قرآن کی آیت پیش کر کے
یہ کہا کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، لیکن خالی زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اور دلیل کہاں سے لی؟ قرآن سے دلیل لی، حدیث سے دلیل لی۔ قرآن و حدیث کی آیتوں اور احادیث کا سہارا لے کر غلط تشریحات کر کے امت کے ذہن و فکر اور امت کے عقیدوں کو بگاڑ دیں۔ یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ یہ راستے سے کام سوشل میڈیا کے راستے سے ہو رہا ہے۔ کس راستے سے؟ سوشل میڈیا پر ظالموں نے کچھ ایسے دین کے ڈاکوؤں کو اور دین کے لٹیروں کو بٹھا دیا کہ وہ اپنی ہر بات سے پہلے، اپنی ہر بات کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور ایسا انداز اپناتے ہیں کہ سامنے والے کو وہ اچھا لگے۔ اس میں نمبر 1 پر آج ہمارے نوجوان بچے جس کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں وہ انجینئر علی مرزا ہے، جاوید غامدی ہے، ریاض احمد گوہر شاہی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں دکھتے نہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے امت کے عقیدے کو اور امت کی سوچ و فکر کو بگاڑ رہے ہیں، اعمال میں اضافہ کروا رہے ہیں۔ بات نماز کی کریں گے، بات روزے کی کریں گے، بات سچ بولنے کی کریں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں گے، لیکن امت کے بنیادی عقیدوں میں قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے عقیدوں کو بگاڑ دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ شاید وقت میں نے کافی لے لیا آپ لوگوں کا، 1:45 ہو گئے، پتہ نہیں مجھے کب تک بولنا ہے، ختم کر دیں گے 5-10 منٹ میں انشاءاللہ بات کو لپیٹ کر ختم کر دیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا، آپ شروع سے آپ بات سمجھے، ہم نے بتایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے فتنے آئے تھے؟ 3۔ نمبر 1 جھوٹے نبی کے دعوے داروں کا، ٹھیک اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی مختلف راستوں سے جھوٹے نبیوں کے دعوے دار پیدا ہو رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جہاد کیا، اور مسیلمہ کذاب کو جہنم کے حوالے کیے تک خاموش نہیں بیٹھے۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم دارالاسلام میں نہیں ہیں، یہ احکامات دارالاسلام کے لیے ہے۔ ہم ہندوستان جیسے علاقے میں ہیں تو ایسے اس کے حالات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہاں ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بچیں اور ان کو اپنے سے بچائیں، بولے والے بچوں کو آ کر بھٹکا دیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو ہماری بچیوں کے دین و ایمان کو مرتد کر رہے ہیں۔ بہت ڈر ہے، بہت خطرہ ہے، ہماری آنے والی نسل کا ایمان محفوظ رہنے کے بارے میں بہت خدشات ہیں، بہت خطرات ہیں، بہت خطرات۔ چاروں طرف سے کوششیں کی جا رہی کہ بچہ کم سے کم آخری درجے میں فکری اعتبار سے تو مرتد ہو جائے، آخری درجے، اور سوچ و فکر سے جو مرتد ہو جاتا ہے وہ عقیدہ اور عمل سے مرتد ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ فکر بدل گئی تو عقیدہ بدل جاتا ہے۔ عقیدوں کا مسئلہ اس وقت میں ارتداد کی لہر ہے، سب سے زیادہ ارتداد تعلیمی اداروں سے آ رہا ہے، تعلیمی اداروں سے، اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیوں سے سب سے زیادہ ارتداد۔ اسکولوں کا سلیبس بالکل بدل دیا گیا ہے۔ اس وقت میں ہمارے ملک میں ایک آئی ڈی بنائی جا رہی بچوں کی، کرناٹکا میں بنائی جا رہی ہے، نہیں معلوم، اگرچہ کہ وہ سینٹرل کی ہی ہے، آپار کارڈ کے نام سے یہاں چل رہا ہے وہ کام۔ آپار کارڈ کے نام سے باضابطہ ایک آئی ڈی بنائی جا رہی ہے۔ ملک کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا 1 نیشن 1 ایجوکیشن، ایک کنٹری ایک تعلیم۔ ہر دھرم کی الگ الگ تعلیم نہیں ہوگی، ہر ایک کو الگ الگ نہیں بتایا جائے گا، ایک کنٹری ہے تو ایک ہی تعلیم ہوگی۔ اور وہ تعلیم کون سی؟ کہا کہ اس کے 4 علوم ہیں۔ کتنے علوم؟ 4 علوم۔ نمبر 1 بھارتیہ علوم، نمبر 2 بھارتیہ کلچر، نمبر 3 بھارتیہ ہسٹری، اور نمبر 4 بھارتیہ اقدار۔ یہ بھارت کا نام دے کر ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پورے سلیبس میں ڈال دیا، اور تقریباً بعض اسٹیٹوں میں آہستہ آہستہ وہ سلیبس آ رہا ہے۔ کرناٹکا کے اندر بھی اعلان ہوا کہ 2028 کے اندر یہ سلیبس پورے تعلیمی اداروں میں لازم کر دیا جائے گا۔ اب ہمارا بچہ بھارتیہ کلچر اور بھارتیہ اقدار کے نام پر پورا ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پڑھے۔ ایک لیسن میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بتایا گیا کہ بھئی بھارتیہ ہسٹری کے نام سے ایک لیسن تھا، بھارتیہ ہسٹری، تاریخ،
اب تک جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی وہ محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی۔ مسلم دور اقتدار، انگریز دور اقتدار، آزادی وطن کی مالکی کی جد و جہد۔ اب کہہ دیں کہ ہسٹری وہ نہیں ہے ہندوستان کی، ہسٹری وہ ہے جو آج سے 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے دیو مالائی جو کلچر تھا اس کو ہسٹری بنائی جائے۔ ہسٹری کے نام پر یہ لیسن ہے کہ اس ملک میں آج سے 2000 سال پہلے باضابطہ میڈیکل کے اعتبار سے یہ ملک پلاسٹک سرجری میں اتنا آگے تھا کہ انسان کو منہ پر ہاتھی کی سون لگا دی گئی تو پھر وہ گنیش جی بن گئے۔ یہ میڈیکل سرجری کی ڈیولپمنٹنگ تھی جو 2500 سال پہلے ملک میں تھا۔ طاقت و قوت کے اعتبار سے ملک اتنا آگے تھا کہ ہنومان جی جو ہے باضابطہ کہاں سے ہوتے ہوئے سری لنکا پہ ہواؤں سے اڑتے ہوئے آئے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے الگ الگ خدا ہیں، ہر ایک کے الگ الگ خدا کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ جیسے طاقت و قوت اگر آپ کو چاہیے ہنومان جی کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، مال و دولت چاہیے آپ کو لکشمی دیوی کو آپ کو ماننا پڑے گا، اگر آپ کو تعلیم چاہیے سرسوتی دیوی کو ماننا چاہیے، اگر آپ کو اپنے ایگریکلچر اور زراعت میں ڈیولپمنٹنگ چاہیے تو پھر بسنت کے تہوار کو اور کری کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایسے سلیبس میں یہ چیزیں داخل کی گئی، نصاب میں داخل کیا گیا۔ ایسے وقت میں ہمیں کیسی محنت کی ضرورت ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کفر و شرک بڑا عجیب و غریب ماحول سے، فونوں کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ماحول کے ذریعے اور پھر اب قانون کے راستے سے ڈرایا جانا، دھمکایا جانا، موب لنچنگ کروانا، یونیفارم سول کوڈ کو لانا، اوقاف کا قانون لانا، یہ سب راستے ایک قانون کی طاقت سے، ایک تعلیم کے راستے سے، ایک ماحول کے راستے سے، ایک سوشل میڈیا کے راستے سے اور ایک عشق و معاشقے کے راستے سے ایمان پر ڈاکہ زنی۔ ایسے وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں بولے تو بچوں کی چپلوں کی فکر کر رہے ہیں، کپڑوں کی فکر کر رہے ہیں، اس کی ختنہ خوشی کی دعوت کر رہے ہیں، بچی بڑی ہوئی بول کے دعوت دے رہے ہیں۔ وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی مہندی ہلدی کے پلاننگاں کر رہے ہیں، ہم اس کے منجے ساچھنکوں کے منصوبے بنا رہے ہیں، بہن کی شادی ہے اس کے نیوتے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، بچوں کے شوق کے نام پر اس کو گھومنے گھمانے لے جا رہے ہیں، بچوں کے شوق کے نام پر اسے موبائل جیسا کفر کا کھلونا دے رہے ہیں۔ سب کام ہم کر رہے ہیں لیکن دین و ایمان والا کام نہیں کر رہے۔ اور تیسرا راستہ جو منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے انجینئر کی شکل میں، دیندار کی شکل میں، جاوید کی شکل میں اور گوہر شاہی کی شکل میں یہ لوگ آ رہے، تو ایسے وقت میں ہم لوگوں میں بھی وہ عزم صدیقی ہونی چاہیے جو آج سے 1450 سال پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں تھی۔ انہوں نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں نبوت کی شریعت میں کمی بیشی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو مجھے مرنا اور کٹنا پڑے گا یا تو محمد الرسول اللہ کی شریعت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت میں امت میں بڑی بے حسی طاری ہے، کفر سر چڑھ کر بول رہا ہے، حکومت کے راستے سے، تعلیم کے راستے سے، ماحول کے راستے سے کفر ہی کفر ہے۔ ایسے زمانے میں ہمیں بہت چاق و چوبند ہونا چاہیے، ایسے زمانے میں ہمیں بہت زیادہ محنت، ہمیں بہت زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے 3 کام ہمیں کرنا ہے۔ پہلا کام اپنا تعلق علماء سے جوڑنا ہوگا، اپنا تعلق علماء سے جوڑنا ہوگا۔ دوسرا کام اپنے گھر کا ماحول دین و شریعت والا بنانا ہوگا، گھروں کی تعلیم کو زندہ کرنا ہوگا۔ بڑے لوگ دعوت کے راستے سے ہو یا مدارس کے راستے سے ہو یہ اعلان کیا جا رہا ہے گھروں کا ماحول بدلو، گھروں میں تعلیم والا ماحول بناؤ، اپنا تعلق علماء سے جوڑو۔ دین ہر رستہ چلنے والے سے نہیں سیکھا جاتا، دین سوشل میڈیا سے نہیں سیکھا جاتا، دین مستند اتھینٹک اپنے علاقے کے معتبر اور مستند علماء سے سیکھا جاتا۔ اپنا تعلق مدارس و مساجد سے جوڑو، یہ 3 ہی راستے ہیں، اپنے گھر میں ماحول بنانا، علماء سے تعلق جوڑنا اور مدارس و مساجد سے اپنا تعلق جوڑنا۔ خدا کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے رگ و ریشے میں پیوست کروا دینا، یہ چند کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ ایک کوشش، ایک جد و جہد مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے یہ کی ہے کہ کچھ ایسے باتیں،
کچھ ایسے عقائد ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ جن عقائد کی ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے بچوں کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، اس کے لیے مسابقہ رکھا گیا ہے۔ آپ بھی ان کتابوں کو لو اور پڑھو کہ اسلام میں حضرت مہدی کے تعلق سے کیا باتیں ہیں، اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا نظریات اور کیا ہدایات پیغمبر نے دی ہے، قرآن و حدیث اور صحابہ کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدے رکھنا چاہیے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ہر مومنہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے اور اس پر عمل کرے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے مسابقہ رکھا، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ اور کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے مسابقے میں شرکت کی۔ صرف وہ لوگ کامیاب نہیں جنہوں نے مسابقے میں اول دوم سوم آئے، بلکہ وہ سب لوگ کامیاب ہیں جو اس میں شریک ہوئے، محنت کی، عقیدوں کو پڑھا، یاد کیا اور امتحان میں شریک ہوئے، امتحان کو لکھا، وہ سب کامیاب ہے۔ آج تو چند کو انعام ملے گا، لیکن حشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے سب کو انعام ملے گا، سب کے سب کامیاب ہے اور سب کے سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسابقے کو اور اس کی جانے والی محنت کو، اس اجلاس کو اور انعام پانے والے طلباء کو سب کو خوب برکت نصیب فرمائے اور سب کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد